نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا اولیاء اللہ، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے ولی۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کی ایک شان تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دی کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غم زدہ نہیں ہوتا، اسے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اسے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ خوف اور غم سے پاک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ آئیے اس کے معنی میں سے ایک معنی کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ آواز کو تھوڑا سا بڑھا دیں، بیس کو بڑھا دیں تھوڑا سا۔ ولی کا لفظ ولایت سے مشتق ہے، اور ولایت کا ایک معنی ہوتا ہے محبت یا دوستی یا کسی کے ساتھ ایک قلبی رشتہ۔ جیسا کہ قرآن مجید نے اہل ایمان کو یہود کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّا مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ دوستی اختیار کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہی میں سے ہو گیا۔ تو یہاں یتولا کا لفظ ولایت سے ہے، وہ دوستی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، قلبی رشتہ، دل کا رشتہ، ورنہ ظاہری رشتہ تو اہل کتاب کے ساتھ یا کفار کے ساتھ ظاہری مراسم اور اسلام نے جس حد تک اجازت دی ہے وہ تو ہے۔ یہاں جس رشتے اور تعلق سے روکا جا رہا ہے وہ ہے دل کا رشتہ، جس کو محبت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے لفظ ولایت کو محبت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی ولایت کے لفظ سے بنتا ہے لفظ ولی، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اپنے اندر دو اعتبار سے معنی رکھتا ہے، فاعل کا معنی بھی رکھتا ہے اور مفعول کا معنی بھی رکھتا ہے۔ تو ولایت کو بمعنی محبت لیں تو ولی کا ایک معنی بنتا ہے محب اور ایک معنی بنتا ہے محبوب۔ تو معلوم ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کا محب ہوتا ہے اور کسی کا محبوب بھی ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر بیک وقت یہ دونوں شانیں جمع ہوتی ہیں، وہ محب بھی ہوتا ہے وہ محبوب بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کا محب ہوتا ہے پھر کس کا محبوب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس اعتبار سے جائزہ لیں ولی کی شان اور عظمت کا، تو ولی کسی کا محب نہیں ہوتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے محب ہونے کے۔ ولایت کے سفر کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا محب ہوتا ہے، پھر مصطفیٰ کا محب ہوتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جہاں نظر آئے اس سے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ ہو جاتا ہے محب، اور جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا محب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو میری بارگاہ میں کوئی نیکی کرے، پسندیدہ عمل کرے، تو یہ ہے کہ کم سے کم میں اسے 10 گنا اجر دیتا ہوں، امثالھا، اسی کی مثل 10 گنا اس کو اجر دیتا۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے 1 روپیہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں 10 روپیہ عطا فرماتا ہے، 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، امثالھا، اس کی مثل۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ محبت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے ریوارڈ میں، جزا میں، اس کے اجر کے طور پر اس بندے کی محبت سے 10 گنا زیادہ محبت اس سے فرما لیتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ کم سے کم درجہ ہے۔
ورنہ تو اس کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بغیر حساب وہ اعمال کا اجر دینے والا ہے، بغیر حساب وہ تول کر نہیں دیتا، گن کر نہیں دیتا، وہ بغیر حساب عطا فرمانے والا ہے۔ تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں خالص ہو جائے، پھر اللہ کے رسول کی محبت میں خالص ہو جائے، وہ جب اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسا لیتا ہے اور دنیا کی محبت سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ یوں اللہ کا محب بنا اور اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہوتا ہے۔ مگر یہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ پہلے اللہ کا محب بنتا ہے۔ اب میں یہاں محبت کے ایک نشانی اور علامت بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر محبتیں دو ہیں، ایک اللہ کی محبت ہے، ایک دنیا کی محبت ہے، یا یوں کہیں کہ ایک رحمان کی محبت ہے، ایک شیطان کی محبت ہے۔ یہی دو محبتیں ہیں جن کے درمیان ایک جنگ ہے، اور اس جنگ کے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ تو ایسے سمجھے کہ انسان کے دل کے اوپر ایک جنگ جاری ہے، دو لشکر آمنے سامنے ہیں، ایک اللہ کی محبت کا لشکر ہے، ایک شیطانی محبت کا لشکر ہے۔ اللہ کی محبت بھی حقیقت کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن وہ کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح شیطانی محبت بھی ایک ہے، لیکن اس کے ظاہر ہونے کی شکلیں بھی ایک سے زیادہ ہیں، کئی ہیں۔ مثال کے طور پر شیطانی محبت کبھی ظاہر ہوتی ہے دنیا کی محبت بن کر، کبھی شہوات کی محبت بن کر، کبھی مال کی محبت بن کر، کبھی اولاد کی محبت بن کر، کبھی جاہ و منصب کی محبت بن کر، کبھی اپنی آرزو اور تمناؤں کی محبت بن کر۔ تو شیطانی محبت کے ظاہر ہونے کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ کی محبت حقیقت کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن اس کے ظاہر ہونے کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ اللہ کی محبت وہ کبھی ظاہر ہوتی ہے رسول کی محبت بن کر، وہ کبھی ظاہر ہوتی ہے ایک ولی کی محبت بن کر، کبھی ظاہر ہوتی ہے عمل صالح کی محبت بن کر، کبھی وہی اللہ کی محبت نماز کی محبت بن جاتی ہے، کبھی وہ روزے کی محبت بن جاتی ہے، کبھی وہ قرآن کی محبت بن جاتی ہے، کبھی وہ نعت کی محبت بن جاتی ہے، کبھی وہ اخلاق کی محبت بن جاتی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ محبت ایک ہے، لیکن اس محبت کے ظاہر ہونے کی شکلیں کئی ہیں۔ اسی طرح شیطانی محبت ہے، اس کی بھی ظاہر ہونے کی شکلیں کئی ہیں، حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ رحمان کی محبت ہے، یہ شیطانی محبت ہے؟ تو اہل اللہ، اہل علم، اہل معرفت تو بخوبی جانتے ہیں، مگر عام سادہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی عرض کرتا ہوں کہ دنیاوی محبتوں میں ہوتی ہے ہمیشہ رقابت، اور اللہ کی محبت میں رقابت نہیں ہوتی، اس کے اندر موافقت ہی موافقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں دنیا کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ایک سے محبت کرتے ہیں تو یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا بھی اس سے محبت کرے، یہ انسان گوارا نہیں کرتا ہے، یہ رقابت ہو جاتی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ وہ دنیا کی محبت ہے، جس سے ایک انسان محبت کرتا ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بھی اس کی طرف محبت کی آنکھ اٹھا کر دیکھے، یا کوئی دوسرا اس کی طرف مسکرا کر دیکھے، یا وہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھے، یہ گوارا نہیں ہوتا۔ یہ نشانی ہے دنیا کی محبت کی، کیونکہ یہ جذبہ جو دوسروں سے روکتا ہے اور دوسروں کو محبوب کے قریب آنے سے روکتا ہے، یہ جذبہ محبت پیدا ہوا ہے رقابت سے، اور جہاں رقابت پائی جائے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور رحمان کی اور ایمان کی محبت کیا ہے؟ وہ رقابت پیدا نہیں کرتی، وہ جوڑتی ہے، وہ دور نہیں کرتی، وہ قریب کرتی ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ اگر ہمیں ایک اللہ والے سے محبت ہو جائے، کبھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور اس سے محبت نہ کرے،
بلکہ اس محبت کا کرشمہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کو ایک اللہ والے سے محبت ہو جائے اور وہ محبت ایمان کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ محبت ہو، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ باقی کل خلق بھی اس سے محبت کرے۔ وہ جذبات بدل جاتے ہیں، وہ نشانی بدل گئی، وہ علامات بدل گئی۔ پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس سے میں محبت کرتا ہوں تو دوسرے آس پاس والے بھی اس سے محبت کریں اور ہر کوئی اس سے محبت کرے۔ اور یہ اس کا جذبہ یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ سن لے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے فلاں آدمی بھی محبت کرتا ہے، تو چاہے اس کے ساتھ ملاقات نہ ہو، دیکھا نہ ہو، ملا نہ ہو، قریب نہ رہتا ہو، ہمسائیگی نہ ہو، جان پہچان نہ ہو، مگر غائبانہ طور پر اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہمارا ایک شیخ طریقت ہے، مثال کے طور پر پیر و مرشد ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت دنیا کی محبت نہیں، وہ ہے ایمان کی محبت، وہ ہے رحمانی محبت۔ اس محبت کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اگر ہم سن لیں کہ دنیا کے دوسرے کونے میں ایک انسان رہتا ہے، وہ بھی ہمارے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے، ہمارے دل میں اس کی بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی چل پڑتے ہیں اس سے ملنے کے لیے اور جا کر اس کا عطا پتہ پوچھتے پھرتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اس سے کام کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وجہ پوچھے کہ کیا ہے، اس سے یہ تعلق اور یہ محبت، یہ الفت کیوں پیدا ہو گئی، ہم کہیں گے اس لیے کہ سنا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ یہ فرق انسانی رویے کے اندر جہاں پیدا ہو جائے، بس یہ ایک سادہ سی نشانی اور علامت ہے، سمجھ لیں کہ وہ غلط محبت نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کی محبت نہیں، وہ رقابت والی محبت نہیں، وہ ایمان کی محبت ہے، وہ ہدایت کی محبت ہے، وہ آخرت والی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ چاہے وہ اللہ کی محبت کبھی رسول کی محبت کی صورت میں ظاہر ہو یا ولی کی محبت کی صورت میں ظاہر ہو یا عمل صالح کی محبت کی صورت میں ظاہر ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو انسان نماز سے محبت کرتا ہو، نماز کی محبت اسے نبی کی محبت سے روکے، تو سمجھے نہ وہ نماز کی محبت ہے نہ وہ ایمان کی محبت ہے۔ اگر نبی کی محبت اسے نماز کی محبت سے روکے تو سمجھے وہ بھی سچی نہیں نبی کی محبت۔ نبی کی محبت جب کریں گے تو نبی کی محبت کھینچ کر پھر نماز کی محبت کی راہ پر لے جاتی ہے، نبی کی محبت کھینچ کر پھر اللہ کی محبت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور جب کوئی ولی کامل سے محبت کرتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ولی کامل یہ کہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ سے کم کرو یا رسول سے کم کرو یا دوسرے ولیوں سے کم کرو۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے اگر ایک ولی سے محبت ہو جائے تو دنیا کے تمام ولیوں کی محبت کا راستہ وہ دکھا دیتا ہے۔ یہ نشانی اور علامت ہے حق کی محبت کی۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کا ولی اسے ان تمام محبتوں کے راہ دکھا دیتا ہے جو ایمان کی محبتیں ہیں۔ اب اس بات کی طرف آ جائیے، یہ دنیا کی محبت اور ایمان کی محبت کی ایک سادہ سی نشانی میں نے عرض کی۔ اب یہ جو ایمان کی محبت ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اس ایمان کی محبت کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور وہ سب سے پہلے ہوتا ہے محب، وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ آئیے پہلے ایک جھلک اس کی دیکھتے ہیں کہ وہ ولی کس کا محب ہوتا ہے اور کیسا محب ہوتا ہے، پھر اس بات کی طرف آئیں گے کہ پھر وہ محب ہونے کے بعد محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جب محبوب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شان، پھر اس کی عظمت کیا ہو جاتی ہے۔ تو وہ محب کس کا ہوتا ہے؟ تو محب ہوتا ہے اللہ کا۔ اور کیسا محب ہوتا ہے اللہ کا؟ جیسا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خود نشانی بیان کی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ بہت زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
یا یوں کہیں اس میں تفضیل کا معنی اگر اللہ کی شان کے لائق لیں تو پھر یہ تفضیل کلی بن جائے گی، پھر معنی ہوگا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کے ساتھ کرتا ہے وہ ہے مومن۔ اشدو کا لفظ آیا، سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرے، اور ہم حدیث مبارکہ پر جب غور کرتے ہیں تو یہی اس میں تفضیل کا